حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے. کس چیز کا تذکرہ فرما رہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ تمہیں پتا ہے جب ایک میت کو قبر میں رکھا جائے تم اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہو تو اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے اور سخت قسم کے ناخن اور ان کے دانت بڑے بڑے، ان کی صفات حضور بیان کر رہے تھے. نہایت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے اور وہ آ کر کے ہر میت سے سوال کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قبر کی سختیاں بہت ہیں اور وہ سخت قسم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے، سختی سے سوال کریں گے. صحابہ کو یہ باتیں ہو گئیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر جب یہ 2 فرشتے آئیں گے عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے، تب تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہو گے؟ کیا کرو گے؟ توجہ، حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ یہ ہے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت باقی رہے گی؟ میں جو آج آپ سے محبت کرتا ہوں یہی محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر دنیا کی محبتیں ختم ہوگی، میری محبت حشر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ محبت باقی رہے گی جو حضور سے کرتا ہے، حضرت عمر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تب تو ان فرشتوں سے نپٹنا میرے اوپر چھوڑ دیں. ڈرتا نہیں، مومن صالح اور محب رسول حضور سے محبت کرنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا. ہاں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس واقعے کو لکھا ہے جن روایتوں میں حضرت عمر کا انتقال ہوا، دفنائے بھی گئے اور کئی دنوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے والد کو اور وہ روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے وہ مجلس یاد تھی جس میں حضور سے حضرت عمر نے یوں کہا تھا، میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا ابا جان آپ کو قبر میں رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ فرشتے آئے تھے جو نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے سوالات سختی سے کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں بیٹا وہ آئے تو تھے. کہا کیا سوال کیا؟ وہ آئے اور مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے پوچھتے ہیں آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ تب ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا چھوڑ دو اس کو، یہ صاحب رسول اللہ ہے. چلو ہم دوسروں کی طرف چلتے ہیں، اور ان فرشتوں نے وہاں سے اپنا سفر دوسری طرف کر لیا. یہ محبت مصطفیٰ ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے. میرے عزیزو قبر تو قبر ہے، حشر بھی ہمارے لیے اسی امید پر ہے. جانتے ہیں ہم کہ جس کے ہم ثناخواں ہیں آج وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کے ہم آج محبت کرتے ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. میرے عزیزو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب یہ پتا چل جائے کہ فلاں محفل کا سرکردہ لیڈر یہ آدمی ہے تو لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں کہ ذرا صدر صاحب کون ہے معلوم کر لیں، کیونکہ مین سیٹ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے. صدر صاحب کے آگے پیچھے جائیں، 1-2 دن پہلے سے ان سے ملاقات کرتے رہیں. کہیں کوئی بڑی جلسے ہو رہے ہوں نیتا لوگوں کے لیے، خاص طور پر جہاں پر وہ لوگ اس طرح کا سورس لگاتے رہتے کون ہے ارینج کرنے والا، مین آدمی کون ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ جاتے ہیں. ایک چھوٹی مجلس جو صبح سے شام میں ختم ہوتی ہے اس کے لیے سورس لگائے جاتے ہیں، ٹکٹ کہیں سے مل جائے، کون ہے آدمی جو دینے والا. میرے عزیزو یہ دنیا کے جلسوں میں اور یہاں کی محفلوں میں سورس لگاتے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہیں یہ خبر نہیں ہے پورے محشر کا میدان کس کے لیے سجایا جا رہا ہے.
کون ہے وہاں کا دولہا جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ہاں میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا دوسرا مفہوم میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آج ہم ان سے محبت کریں اس بنیاد پر کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ قیامت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت سب کے حساب جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمارے گناہوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد سیدھا اٹھا کر کے نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دیتے، بروں کو جہنم میں ڈال دیتے؟ نہیں، وہاں پر ایک میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے، سب کو ان کا کچا چٹھا کھولنا ہے اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال بتانے کا حکم بھی ہے کہ سب کے سامنے پڑھ کر کے سناؤ۔ یہ سب ہے، حساب کتاب ہے، سفارش چل رہی ہے، شفاعت ہو رہی ہے، یہ سب معاملات اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ سیدھے قبر سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا اور جہنم میں پہنچا دیتا نہیں، جس کے متعلق امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں یہ دکھایا جائے گا کہ جس کے تم منکر تھے تو آ جاؤ دیکھو، وہاں پر حال یہ ہے ماں و شما تو دور کی بات ہے، من و تو دور کی بات ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ وہاں تو حال یہ ہے صفی اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں نجی اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں روح اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں پر صفی اللہ، صدیق اللہ، خلیفت اللہ، سب کو اگر حاجت ہے تو کس کی؟ رسول اللہ کی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اللہ کی ذات پر توکل اور دوسرا میرے مصطفیٰ سے کمال کی محبت۔ جب تک یہ دو چیزیں تمہارے اندر نہیں آتی، ڈر اور خوف بھی سمایا رہے گا، اور یہ دو چیزیں جس کے سینے میں آ گئی تو پھر وہ ببانگ دوحل کہے گا، وہ پورے دنیا کو یہ کہے گا، اب اس کی قیمت لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور اسے خریدنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بات کرے گا تو طوفانوں کو چیرنے کی بات کرے گا، وہ زمینوں کو فتح کرنے کی بات کرے گا، وہ آسمانوں پر پرچم لہرانے کی بات کرے گا، وہ غلام مصطفیٰ یقین سے بھرا ہوگا تب ہی وہ اتنی بڑی بات کرے گا۔ اور ہلکی پھلکی باتیں جس کے سینے میں ہو، ہاں ہمارے نبی تو ہیں، معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ بڑے بھائی کی طرح ہے، نعوذ باللہ، وہ لوگ تو ایسے ہی رہیں گے سڑتے ہوئے کہ ان کو یہ لگے گا ارے ابھی کوئی مار نہ دے، کوئی ختم نہ کر دے، اور ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے، انہی چیزوں میں رہ جائیں گے۔ لیکن جو محبت رسول میں فنا ہو اور میرے مصطفیٰ کے بارے میں یوں کہے بخدا خدا کا یہی ہے در، جو رسول پاک کے لیے یہ کہتا ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو اتنا یقین رکھتا ہو تب پھر وہ کسی بات سے خوف نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنے بریلی شریف میں بیٹھ کر کے حکومت وقت سے فیصلے کے طور پر فتویٰ یوں جاری کرنا، پوری حکومت ایک طرف نس بندی کا معاملہ آیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ایک طرف، اور فتویٰ نہ بدلا تھا نہ بدلے گا، آج تک اسی فتوے پر قائم بھی ہے۔ اہل حق کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتے، آپ سب کے دلوں کے اندر بھی خوف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اہل حق ہیں اور باطل سے کبھی نہ گھبراؤ نہ ڈرو۔ ایک بات یاد رکھنا، طاقت اور قوت کو دیکھ کر کبھی تمہاری آنکھیں نہ چندیا جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ بعض لوگ محفلوں میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں ارے نہیں میاں ان کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، بہت بڑی قوتیں ہیں، ان کے پاس سارا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس سارے ساز و سامان ہیں، سب ہونے دو، سب ہونے دو۔ میرے عزیزو، ایمان والے کا توکل یہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جانتے ہیں چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا۔
اور کتنے لوگوں کو قتل کرتا تھا، وہ انسانوں کا گوشت تک کھا جاتا تھا۔ چنگیز خان ایک مرتبہ مسلمان جماعت میں علماء کو قید کیا، اور آخری بات ہے یہ اس کی زندگی کی، اس کی زندگی کا یہ آخری ہے، اور اس نے تقریباً 300 لوگوں کو صف میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ ایک ساتھ سب کا قتل کرتے جاؤ، سب کے ہاتھ پیچھے باندھو۔ 3 صفیں لگی تھی، پہلی صف میں جب قتل شروع کیا جلاد نے، تو ایک بڑے میاں تھے، بزرگ آدمی تھے، عمر دراز تھے، تو پہلی صف سے ہٹ کر کے دوسری صف میں چلے گئے، پیچھے والی، کہ پہلی صف کاٹی جا رہی ہے، دوسری صف میں آ جاتا ہوں۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی۔ چنگیز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دوسری صف کو جب قتل کرنے لگا جلاد، تو وہ بزرگ جو بوڑھے تھے وہ تیسری صف میں چلے گئے۔ 3 ہی تو صفیں تھیں، دوسری بھی جب قتل ہو کر ختم ہو گئی، چنگیز کہا مار کے ہنسنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا جگہ بدلتا جا رہا ہے، آگے سے پیچھے آیا، پیچھے سے یہاں آیا، کہا مار کر کے کہا، بوڑھے میاں اب تو کوئی صف نہیں، اب پیچھے کوئی اور صف نہیں، کہاں جاؤ گے؟ اس بوڑھے نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کہا، اب بھی اللہ موجود ہے، اب بھی میرا رب ہے، اللہ ہے۔ تیسری صف کو جلاد قتل کرنا شروع ہی کیا تھا کہ چنگیز خان کسی چیز سے، ایک آلے سے کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر، وہ اس کے ہاتھ سے جیسے نیچے گرا، وہ اٹھانے کو گیا، گھوڑا بدک گیا، اور اس کا پیر گھوڑے کی پیٹھ پر پھنس گیا، اور سر نیچے، اور گھوڑا بھاگتا شروع کیا۔ اتنا بھاگا گھوڑا، سرکش ہو گیا، کسی کے قابو میں نہیں آتا، ہر پتھر سے چنگیز خان کا سر ٹکراتا رہا، یہاں تک کہ سر پھٹ گیا، کھوپڑی باہر آ گئی، اور گھوڑا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، ساری فوج پیچھے پڑ گئی، گھوڑے کو قابو میں لایا جائے۔ گھوڑا اس وقت قابو میں آیا جب چنگیز کی پوری کھوپڑی ختم ہو چکی تھی، اس کا دماغ نکل چکا تھا اور موت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو قیدی تھے انہیں بھی چھوڑ دیا گیا، پوری بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس بوڑھے میاں نے کہا، میرے مولا نے دنیا کو یہ بتایا، اللہ آخری وقت تک ہمارے ساتھ ہے، نہ گھبراؤ، اگر گردن پر چھری آئے تب بھی کہنا اب بھی اللہ ہے، پھانسی کا پھندا لگے اس وقت بھی کہنا اب بھی اللہ ہے، ابھی تمہارے ساتھ کچھ ہوا تھوڑی نہ ہے، کچھ نہیں ہوا، تو اتنا گھبرانا اور خوف کیوں کرنا؟ بس یہ بات، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔